السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند کی دعا اور ہجرت۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے نکاح میں تھی۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں نے یہ سنا ہے اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لے، ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں تو اسی واسطے آپ سے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں گی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو میرے بعد تم نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی، یا اللہ میرے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ اس کو تکلیف دے۔ ابتدائی اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی تھی، اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں کو بنو مغیرہ نے دیکھ لیا، انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دے کہ یہ شہر در شہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میری سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد کو، جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصہ کی خبر ملی تو وہ میرے میکہ والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے بیٹے کو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دے، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا؟ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے کو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے، خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکہ میں رہ گئی اور بیٹا اپنے ددھیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی، اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے ہوئے گزر گیا، نہ میں خاوند کے پاس جا سکی نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی، تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ طیبہ کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے اور میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کا سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خاوند یہیں ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔
عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی ہے شاید کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسہ کی بات تھی، تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے، بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ہجرت فرض ہو، اسی لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔